نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج ہم دیکھتے ہیں باب الادغام الکبیر۔ جی اس میں ہمارے پاس ہوگا ادغام مثلین ہوتا ہے، اس میں فی کلمتن اور فی کلمتینی۔ سب سے پہلے ہم جی دیکھتے ہیں کہ کلمتن کا مطلب ہے کلمتن ایک ہی کلمہ جس میں ہو، اور کلمتین کے دو کلموں میں جب ادغام ہوتا ہے۔ کلمتن کلمتن کا دیکھتے ہیں، اس میں فی کلمتن جب مثلین ایک کلمے میں جمع ہو۔ اس میں ہمارے پاس یہ کیٹیگریز بنتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ادغام سوسی کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں، جیسے مناسککم، اس میں دو کاف اکٹھے ہو رہے ہیں تو سوسی کو یہاں پہ ادغام کرنا ہے، وہ کہیں گے مناسککم۔ ما سلککم، المدثر کی آیت نمبر 42 ہے، اس میں بھی سوسی کا ادغام ہوگا، اور تمام باقی قرآ جو ہیں وہ اظہار کر لیتے ہیں اس میں۔ اب دوسری کیٹیگری ہے جس میں آتا ہے لا تمنا، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 ہے۔ ابو جعفر اس میں صرف ادغام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی تمام جو قرآن ہیں وہ ادغام مع الاشمام اور ادغام مع روم کرتے ہیں۔ یہ لا تمنا یہاں پر جو اس طرح میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے، سورہ نجم کی آیت ہے وصلاً، جب پڑھتے ہیں ربی کا تتمارا، تتمارا یا، اس میں امام یعقوب وصلاً ادغام کرتے ہیں اور باقی تمام قرآ جو ہیں وہ اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 46 ہے ثم تتفکرون، اس میں رویس صرف ادغام کرتے ہیں اور باقی تمام قرآ کا اظہار ہوتا ہے اس میں۔ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے سورہ نمل کی، جیسے آیت نمبر 36 ہے اتمدوننی، یہاں پہ دو نون اکٹھے ہو گئے ہیں، یہاں پہ بھی حمزہ اور یعقوب کا ادغام ہوتا ہے اور باقی تمام جو قرآ ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس جو 5 کیٹیگریز ہیں جہاں پہ قرآ کے مختلف اختلافات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جی جو کلمتین ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، کلمتین میں سوسی کی یہ والی چیزیں آ جاتی ہیں۔ سوسی نے جیسے ادغام کرنا ہے یعلم ما فیہ، یہاں پہ خصوصی ادغام کریں گے۔ سوسی کی یہاں پہ ایکچولی 5 وجہیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ادغام انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، جب دو کلمات میں ایک ہی جیسا لیٹر آ جائے گا یا ہم مخرج آ جائیں گے تو سوسی وہاں پہ ادغام کریں گے۔ یعلم ما فیہ تبیع الا والعفو وامر، یہاں پہ سوسی کا ادغام ہو جائے گا، وہ پڑھیں گے یعلم ما فیہ تبیع الا والعفو وامر، ادغام کریں گے۔ دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے اس میں سوسی شرائط کے ساتھ ادغام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تیسری کیٹیگری ہے جس میں سوسی جو ہیں ان کا مستثنی کلمات ہیں، 2 وجہ ہیں، وہ اظہار بھی کریں گے ادغام بھی کریں گے۔ پھر ایک سوسی کی وجہ آ جاتی ہے مستثنی کلمات ہے، سوسی صرف اظہار کرتے ہیں۔ پھر ایک وجہ آ جاتی ہے سوسی کی مستثنی کلمات میں سوسی کے اختلافات ہیں وہاں پہ دوسرے قرآ کے ساتھ۔ یہ تو کلمتین میں جب مثلین 2 کلموں میں جمع ہو جائے۔ یہ سوسی کی 5 وجہیں آ گئی ہمارے پاس، جس میں سوسی ادغام کرتے ہیں، پھر شرائط کے ساتھ ادغام کرتے ہیں، پھر ادغام بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، پھر آ جاتی ہے صرف ادغام کرتے ہیں، پھر آ جاتی ہے اختلاف ہے سوسی کا۔ اس کے بعد فی کلمتین میں ہی یعقوب کا ادغام ہوتا ہے، وصاحبی بالجنبی، نساء کی آیت نمبر 36 ہے، یہاں پہ یعقوب ادغام کرتے ہیں، مطلب مثال ہے، اس طرح کے اور بھی کلمات آ جاتے ہیں جہاں پہ یعقوب ادغام کرتے ہیں۔ اچھا، رویس جو ہیں ادغام بھی کرتے ہیں فی کلمتین میں، اور رویس ادغام اور اظہار بھی کرتے ہیں۔ کچھ کلمات ہیں جس میں رویس کا ادغام بھی ہو جاتا ہے اور اظہار بھی ہو جاتا ہے، اور باقی تمام قرآ ہیں جو کہ اظہار کرتے ہیں کلمتین میں۔
اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں سوسی کا شروع کرتے ہیں، سوسی سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ادغام تو ہمیں پتہ ہی ہے، جہاں پہ 2 اس طرح مخرج لیٹرز آ جائیں تو سوسی کا ادغام ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ شرائط والی بات دیکھتے ہیں کہ سوسی وہ کون سی شرائط ہیں جس میں سوسی کا ادغام میں ویریشن آتی ہے۔ شرائط میں سوسی کا کہنا ہے کہ 4 شرائط ہیں ان کے پاس۔ کہتے ہیں مدغم تائے متکلم نہ ہو تو پھر وہ ادغام کریں گے۔ اگر مدغم تائے متکلم ہے تو پھر سوسی کہتے ہیں میں ادغام نہیں کروں گا۔ کنتو ترابا، 2 تا اکٹھے تو ہو گئی ہیں، لیکن یہ پہلی والی جو تا ہے یہ تائے متکلم کی ہے، کنتو ترابا۔ یہ تا جو ہے تائے متکلم کی ہے، اس وجہ سے تو سوسی کہتے ہیں کہ میں ایسی صورت میں ادغام نہیں کروں گا۔ اس وجہ سے ایسی صورت میں سوسی کا ادغام نہیں ہوتا۔ کنتو کا مطلب ہے تو تھا، تائے متکلم ہے۔ میں ہوتا، میں متکلم اپنے آپ کا جب سیغہ آتا ہے نا، کنتو ترابا، جی کہتے ہیں کاش میں مٹی ہوتا۔ یہ میں جہاں پہ آ جاتی نا تائے متکلم آ جاتی ہے تو سوسی کہتے ہیں میں ادغام نہیں کروں گا۔ دوسری شرط سوسی کی ہے، کہتے ہیں مدغم تائے مخاطب نہ ہو۔ اب مدغم جو ہے یہ انتا تکری ہو، یہاں بھی تا جو ہے وہ تا مخاطب کی ہے، انتا تو۔ یہاں پہ وہ سوسی کہتے ہیں اگر ایسی کنڈیشن بھی ہو جائے گی تو پھر بھی میں ادغام نہیں کروں، تائے متکلم ہو پھر بھی نہیں، تائے مخاطب ہو پھر بھی نہیں ادغام۔ تیسری کنڈیشن کہتے ہیں سوسی کہتے ہیں کہ میری شرط ہے کہ مدغم منون نہ ہو، یعنی کہ تنوین نہ ہو مدغم پہ، پھر بھی سوسی ادغام نہیں کریں گے۔ واسیون علیم، آئین 2 آئین اکٹھے ہیں لیکن پہلے آئین منون ہے، پہلے آئین پہ تنوین ہے، سوسی کہتے ہیں میں ادھر ادغام نہیں کروں۔ پھر چوتھی شرط ہے سوسی کی مدغم مشدد نہ ہو، تم میقاتو، یہ مشدد ہے، 2 میم اکٹھی ہیں لیکن پہلے میم پہ شد ہے، سوسی کہتے ہیں ایسی کنڈیشن میں بھی میں ادغام نہیں کروں گا۔ اب یہ شرائط والی جو بات ہے، 4 شرائط ہیں سوسی کی، سوسی کہتے ہیں یہ والی 4 شرائط ہو جائیں گی تو بے شک 2 کلمات 2 کلمات ہم مخرج بھی ہوں ایک جیسے بھی ہوں پھر بھی میں ادغام نہیں کروں گا۔ مدغم تائے متکلم نہ ہو، مدغم تائے مخاطب نہ ہو، مدغم منون نہ ہو اور مدغم مشدد نہ ہو، ان 4 شرائط میں سوسی ادغام نہیں کریں گے۔ اچھا، دوسری بات آ جاتی ہے جو ہم نے پڑھی تھی، شرائط ادغام والی بات بھی سمجھ میں آ گئی، سوسی کی شرائط والی بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ اب تیسری بات ہے سوسی مستثنی کلمات ہیں۔ سوسی کہتے ہیں کچھ کلمات ایسے ہیں جس میں میں ادغام بھی کروں گا، اظہار بھی کروں گا۔ وہ کون سے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ، اس میں سوسی کہتے ہیں ادغام بھی کروں گا، میں اظہار بھی کروں گا۔ اس کے بعد المؤمن میں کی 28 نمبر آیت ہے اور غافر کی 28 نمبر آیت ہے وَإِن يَكُ كَاذِبًا، سوسی کہتے ہیں میں ادغام بھی کروں گا، اظہار بھی کروں گا۔ اور تیسرا مقام ہے یوسف کی آیت نمبر 9 ہے یخلو لکم، اس میں بھی سوسی کہتے ہیں میں ادغام بھی کروں گا، اظہار بھی کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کلمات میں مدغم کے بعد حروف علت حذف ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ حروف علت اصل کا اعتبار کرتے ہوئے اظہار کریں گے اور موجودہ صورت کا اعتبار کرتے ہوئے ادغام کریں گے۔ اس وجہ سے سوسی 2 وجہ لے کر آتے ہیں، کیونکہ ان کلمات میں مدغم کے بعد حروف علت حذف ہو چکا ہے۔ یہ یبتغی غیر تھا، یہاں سے جو یا ہے وہ حذف ہو چکا ہے، تو یبتغی غیر تھا، تو وہ اصل کا اعتبار کرتے ہوئے اظہار کریں گے اور موجودہ صورت کا اعتبار کرتے ہوئے ادغام کریں گے۔ اس لیے سوسی کہتے ہیں میں 2 صورتیں لے کر آتا ہوں۔ یہاں پہ ان یکو کاذبن تھا، واو تھی اس کے درمیان میں، واو مدہ تھی جو کہ حذف ہو گئی، تو سوسی کہتے ہیں میں اصل کا اعتبار کرتے ہوئے جو ہے وہ اظہار کروں گا اور موجودہ صورت کا اعتبار کرتے ہوئے ادغام کروں گا۔ اس طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 میں یخلو لکم، یہاں پہ بھی واو تھی جو کہ حذف ہو چکی ہے، تو اصل کا اعتبار کرتے ہوئے سوسی کہتے ہیں میں اظہار کروں گا اور موجودہ صورت کا اعتبار کرتے ہوئے میں ادغام کروں گا۔ یہ 3 مقامات ہیں جہاں پر سوسی کا ادغام بھی ہوتا ہے اور اظہار بھی ہوتا ہے۔ اب سوسی کی دوسری وجہ آ جاتی ہے مستثنی کلمات میں، جہاں سوسی کہتے ہیں میں صرف اظہار کروں گا۔
وہ مقام ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 23 ہے، فَلَا يَحْزَنْكَ كَفَرُوهُ۔ یہاں پہ کفروا، یہاں پہ جو ہے سوسی کہتے ہیں کہ میں صرف اظہار کروں گا۔ دو کاف اکٹھے آ رہے ہیں لیکن سوسی کہہ رہے ہیں کہ میں صرف یہاں پہ اظہار کروں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اس میں کاف سے پہلے نون ساکن ہے اور لہٰذا اس میں قاعدے کے مطابق اخفا ہوگا۔ ٹھیک ہے، نون ساکن ہے اور قاعدے کے مطابق یہاں پہ اخفا ہوگا، اور اخفا کی وجہ سے تخفیف حاصل ہے، اس لیے ادغام کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ہی تخفیف ہو چکی ہے، اس وجہ سے ادغام کی اتنی ضرورت رہے گی نہیں سوسی کے مطابق۔ فَلَا يَحْزَنْكَ كَفَرُوا، وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہمیں ادغام کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی تخفیف ہو چکی ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 23 میں ہے، جہاں پہ سوسی صرف اظہار کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں مستثنی کلمات جس میں اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہیں جن میں اختلاف ہیں، اس میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس 3 مقامات آ جاتے ہیں جس میں سوسی کے مستثنی کلمات ہیں اور سوسی کا اختلاف ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آل لوط۔ ٹھیک ہے، دوسرے مقام ہے ہمارے پاس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 42 ہے، ہوا والملائکۃ اور ہوا وَأُوتِینَا، اور تیسرا مقام ہے اللائی اور یئسنا۔ یہ 3 مقامات ہیں جہاں پر سوسی کا اختلاف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دوسرے مقام پہ مضموم الخاء کی واو کا واو میں ادغام اور اظہار، ادغام بھی ہو سکتا ہے اظہار بھی ہو سکتا ہے، کیا ہے۔ اب اس کی ہم ڈیٹیلز جاتے ہیں کہ اختلافات ہیں کیا، سوسی کے مختلف قرآ کے ساتھ کیا اختلافات ہیں۔ سب سے پہلے آل لوط کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس یہ پہلا کلمہ تھا نا آل لوط، اب آل لوط کو دیکھتے ہیں۔ وجہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، اظہار کرنے کی وجہ ہے کہ جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ کہ آل میں پہلے ہی تعلیل ہو چکی ہے، اس لیے مزید تبدیلی کرنا مناسب نہیں، کیونکہ اصل میں یہ اہلن تھا، کچھ کے نزدیک یہ اولن تھا، اس میں تعلیل کر کے آل بنا دیا گیا، پہلے ہی اس میں چینجز آ چکی ہیں، مزید اس کو ادغام نہیں دے سکتے، اس وجہ سے اظہار کر دیتے ہیں کہ یہ اس میں ادغام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو ادغام کی وجہ ہے اس میں جو دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر قلیل الحرف ہے، سب سے پہلے تو یہ کہا تھا نا یہ کلمہ قلیل الحرف ہے، یہ 2 تو اس میں لیٹرز ہیں، اس کو مزید کیا چھوٹا کریں گے، اس کو بھی مدغم کر دیں گے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا۔ تو اب وہ ادغام وہ کہتے ہیں کہ اگر قلیل الحرف ہے تو لکا قیدن بھی قلیل الحرف ہے، اس میں تو آپ ادغام کر لیتے ہیں، اب لیکن لکا قیدن بھی تو قلیل الحرف ہے، یعنی کہ لکا میں بھی تو 2 ہی حرف ہے نا، اگر آل میں 2 لفظ ہیں حرف ہیں تو لکا میں بھی تو 2 ہی ہیں نا۔ تو اس کا جواب پھر پورا یہ دیتے ہیں، اگر آل میں تعلیل ہوئی ہے تو قال میں بھی تعلیل ہوئی ہے، یعنی کہ جو آل ہم نے کہا کہ آل اہلن تھا، یہ اولن تھا، تو اس کو آل بنا دیا گیا، تو قرآ کہتے ہیں کہ قال میں بھی تعلیل ہوئی ہے، کیونکہ قال اصل میں قوالا تھا، اس میں تعلیل کر کے اسے قال بنا دیا گیا۔ جب قال کے ساتھ آتا ہے، قال لکم آتا ہے، تو ہم قال میں تو ادغام کر دیتے ہیں، قال لکم کہہ دیتے ہیں، تو جب آل بھی قلیل الحرف ہے اور اس میں بھی تعلیل ہو چکی ہے، تو جب آل لوط آیا تو پھر آپ نے ادغام کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، تو سوسی اظہار کرتے ہیں، یہ وجہ بتاتے ہیں کہ میں اس وجہ سے اظہار کرتا ہوں، لیکن اختلاف ان کا ہو جاتا ہے باقی قرآ کے ساتھ۔ قرآ کہتے ہیں کہ اگر قلیل الحرف تھا تو لکا قیدن میں لکا بھی تو قلیل الحرف تھا، اور اگر آل میں تعلیل ہو چکی ہے تو پھر قال میں بھی تو تعلیل ہو چکی ہے نا، قال بھی تو قوالا تھا نا۔ اس بنیاد پر جو ادغام کرنے والے ہیں وہ قرآ کہتی ہیں اگر آپ باقیوں میں ادغام کر رہے ہیں تو پھر اس میں کیوں نہیں کر رہے، لیکن سوسی کا یہ موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ کی بنا پر میں ادغام نہیں کرتا، میں اظہار کرتا ہوں۔ دوسرا کلمہ جو ہمارے پاس دوسری وجود ہے سورہ آل عمران کی، ہوا والملائکۃ اور ہوا وَأُوتِینَا، سورہ نمل کی آیت تھی۔ ٹھیک ہے، اس میں مضموم الحاء کی واو کا واو میں ادغام اور اظہار، اس کے بارے میں جو وجوہ آ رہی ہیں وہ یہ کہ ہوا کی واو کا جب ادغام کیا جائے گا تو وہ مدہ ہو جائے گی، اس لیے اس میں ادغام نہیں ہوتا،
کیونکہ ادغام کرنے سے صفت مدیت فوت ہو جائے گی جو کہ لازمہ صفت ہے۔ اور یاتی یومن میں تمام ناقلین بالاتفاق ادغام کرتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی یا سے پہلے کسرہ ہے اور ساکن سے پہلے ساکن کرنے کی صورت میں یا مدہ بن جائے گی۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر یاتی یومن میں سب ادغام کرتے ہیں، یہاں بھی تو یا ہے نا، یا ساکن ہے، یا ساکن سے اس میں بھی یا سے پہلے کسرہ ہے، تو یہاں بھی ساکن کرنے کی صورت میں یا مدہ بن جائے گی، تو لیکن یہاں پہ ادغام ہوتا ہے۔ لیکن یہ اختلاف ہے، قرآن کا آپس میں ہی یہ اختلاف ہے ادغام اور اظہار کے سلسلے میں۔ اصل حروف میں ادغام نہیں ہوگا اور جو عارض ہوگا اس میں ادغام ہوگا، یعنی کہ یأتی یومن جو ہوگا، اگر یا اگر حذف ہوئی بھی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ادغام نہیں ہوگا، اصل حروف میں ادغام ہوگا اگر اصل حروف وہاں پہ ہیں تو۔ اگر کوئی حذف ہوا ہے یا کوئی پہلے ہی کوئی شدہ وغیرہ آئی ہوئی ہے تو پھر کہتے ہیں وہ ادغام نہیں ہوگا۔ اب تیسری جو ہمارے پاس اختلاف کے ایک کلمات تھے، اللائی اور یائسنا، اس میں جو وجہ بتاتے ہیں وہ اظہار کرنے والے ہیں امام بصری۔ امام بصری نے حمزہ کے بعد یا کو حذف کیا ہے، حمزہ کے بعد یا کو حذف کر لیا انہوں نے، اور اس میں حمزہ کو تسہیل کے ساتھ پڑھا ہے اور حمزہ کو یا سے بدل کر پڑھا ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، یا کا سکون عارضی ہے اور یا بذات خود عارضی ہے، اس لیے ادغام نہیں ہوگا۔ یعنی کہ سوسی نے اظہار کیا ہے اور اس کے پھر یہ آگے وہ وجہ بتاتے ہیں، یا کا سکون عارضی ہے اور یا بذات خود عارضی ہے، اس لیے ادغام نہیں کر رہے، وہ اظہار کر رہے ہیں۔ اور آل عمران میں اصل کا اعتبار کرتے ہوئے طول کی جاتی ہے اور عارض کا اعتبار کرتے ہوئے قصر کی جاتی ہے، اس لیے جب عارض کا اعتبار کرتے ہوئے ادغام ہوگا، اس لیے یہاں پر بھی عارض کا اعتبار کرتے ہوئے ادغام ہوگا۔ اظہار کی وہ یہ وجہ بتاتے ہیں کہ حمزہ کے بعد یا کو بصری نے حذف کیا اور حمزہ کو تسہیل کے ساتھ پڑھا ہے اور حمزہ کو یا سے بدل کر پڑھا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں اظہار کرنے کی وجہ بتاتے ہیں کہ یا کا سکون عارضی اور یا بذات خود عارضی ہے، اس لیے ادغام نہیں ہوگا، اظہار ہوگا۔ اور جب ادغام کرتے ہیں جو قرآ، وہ یہ بتاتے ہیں کہ آل عمران میں اصل کا اعتبار کرتے ہوئے طول کی جاتی ہے اور عارض کا اعتبار کرتے ہوئے قصر کی جاتی ہے، اس لیے یہاں عارض کا اعتبار کرتے ہوئے ہم ادغام کر لیتے ہیں۔ امام جزری نے بزی اور بصری کے لیے ادغام اور اظہار دونوں وجوہ جائز قرار دی ہیں۔ امام جزری کہتے ہیں کہ بزی اور بصری دونوں جو ہیں وہ ادغام اور اظہار کرتے ہیں اور دونوں کے لیے دونوں وجوہ جو ہیں وہ جائز ہیں۔ یہ ہو گیا ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں رویس، آ جاتے ہیں رویس کس طرح سے۔ سوسی کے ہم نے سارے کلمات سب پڑھ لیا، ادغام کا بھی بتا دیا، شرائط بھی، مستثنی کلمات بھی، مستثنی کلمات کا اظہار بھی اور اظہار ادغام دونوں بھی، اور جو اختلافات تھے سوسی کے اور باقی تمام قرآ کے ان کا بھی ہم نے ذکر کر لیا۔ یعقوب ادغام کرتے ہیں، وہ بھی obvious ہے، اس میں بھی کوئی ایسا ڈسکس کرنے والی بات نہیں ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اور صاحبی بالجنبی، یہاں پہ سوسی کا اظہار، یہ دونوں با کو وہ اکٹھا کر دیں گے، صاحب بالجنبی ایسے پڑھیں گے۔ اگر رویس آ جاتے ہیں، وہ ادغام بھی کرتے ہیں کچھ کلمات پر، ادغام اور اظہار بھی کرتے ہیں کچھ کلمات پر، تو وہ ہم آگے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ باقی والباقون اظہار کرتے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ان تمام قرآ کے اختلافات کے علاوہ باقی جتنے بھی قرآ بچ جاتے ہیں وہ اظہار ہی کرتے ہیں، بے شک کلمات ایک ہی مخرج کے آ رہے ہوں، جیسے بھی آ رہے ہوں، جیسے ہم روایت حفظ میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم رویس کا دیکھ لیتے ہیں ان کے کیا اختلافات ہیں۔ رویس کچھ کلمات ہیں جہاں پر ادغام کرتے ہیں اور کچھ کلمات ہیں ان کے جہاں پر وہ ادغام اور اظہار دونوں کرتے ہیں۔ ادغام کرنے والے جو رویس کے کلمات ہیں وہ یہ ہیں، سورہ المومنون کی آیت نمبر 61 ہے، انصابہ بینہ، یہاں پر ادغام کرتے ہیں، وہ پڑھیں گے انصاب بینہم۔ توحہ کی آیت نمبر 33 ہے، نسبحک کثیرا، یہاں پہ رویس جو ہیں وہ ادغام کریں گے، کہیں گے نسبحک کثیرا۔ توحہ کی آیت نمبر 34 ہے، تذکرک کثیرا، رویس کہتے ہیں میں یہاں بھی ادغام کروں گا، تذکرک کثیرا۔ اس کے بعد توحہ کی آیت نمبر 35 ہے، انک کنت، یہاں پہ سوسی کے رویس کہتی ہیں میں یہاں بھی ادغام کروں گا، انک کنت۔
اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں رویس کی وہ مقامات آ جاتے ہیں جہاں پہ رویس ادغام بھی کرتی ہیں اظہار بھی کرتی ہیں، یعنی کہ رویس دو وجوہ لے کر آتے ہیں۔ اس میں پہلے ہمارے پاس جعل لکم، النحل کے 8 کلمات ہیں، یہاں پہ سورہ النحل کی 8 مقامات پر یہ والا کلمہ آتا ہے، یہ کلمات آتے ہیں 8 مقامات پر، ٹھیک ہے؟ یہاں پر رویس کہتے ہیں میں اظہار بھی کروں گا ادغام بھی کروں گا، دو وجوہ لے کر، وہ جعل لکم بھی پڑھتے ہیں اور جعل لکم بھی پڑھتے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 37 ہے قِبَلَ لَكُمْ قِبَلَ لَهُم، یہاں پہ بھی رویس ادغام بھی کرتے ہیں اظہار بھی کرتے ہیں۔ النجم کی 4 کلمات ہیں، انہو ہوا، 4 مقامات پر سورہ نجم کے 4 مقامات پر یہ کلمات آئے ہیں، انہو ہوا، یہاں پر رویس ادغام بھی کریں گے اظہار بھی کریں گے۔ اور نمبر 4 پہ ہمارے پاس سورہ البقرہ کی آیت نمبر 20 ہے، ذہب بسمعہم، ذہب بسمعہم میں بھی رویس ادغام بھی کریں گے اظہار بھی کریں گے، دو وجوہ لے کر آئیں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 179 ہے کتاب بالحق، یہاں پہ بھی رویس کہتی ہیں میں ادغام بھی کروں گا اظہار بھی کروں گا۔ البقرہ کی آیت نمبر 79 کتاب بایدیہم، یہاں پہ بھی رویس کہتے ہیں میں ادغام بھی کروں گا اور اظہار بھی کروں گا۔ یعنی کہ یہ ہمارے پاس 5 مقامات، 5 کلمات ہیں جو کہ رویس کہتے ہیں کہ میں اس میں ادغام بھی کروں گا اظہار بھی کروں گا۔ ان 5 کلمات میں یہ سورہ نحل کی میں یہ والے کلمات 8 مقامات پر آتے ہیں، اور النجم کی میں یہ والے کلمات جو ہیں انہو ہوا 4 مقامات پر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سب یہ والی سورہ نمل کی آیت نمبر 37 میں یہ ایک ہی مقام پر آتا ہے، یہ سارے ایک ہی طرف ہے۔ اور یہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ رویس کہتے ہیں میں صرف ادغام کروں گا۔ اور یہ ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا جو ہمارا ادغام کا تھا فی کلمتن اور فی کلمتین، یہ ہم نے آج مکمل کر لیا، جس میں سوسی کا بھی اختلاف ہم نے دیکھا اور باقی تمام قرآ کا ہم نے دیکھا کہ وہ کس کس طریقے سے کیا کیا اختلافات وہاں پہ ان کے ہوتے ہیں۔ اور جو فی کلمتن تھا ایک ہی کلمے میں 2 مقامات آ جاتے ہیں، 2 لیٹرز آ جاتے ہیں، ایک ہی ہم مخرج لیٹرز آ جاتے ہیں، اس میں سوسی کا اور باقی تمام قرآ کے کیا اختلافات ہوں گے، اسکرین پر آپ کے سامنے تمام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب ہم فی کلمتین کی بات کرتے ہیں تو پھر قرآ کے کیا اختلافات ہوں گے، یہ بھی آپ کے پاس تمام اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ امید ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ پلیز کر لیجیے۔